پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کچھ نوجوان ہیں جو بہت بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً سوال کیا میرے بچوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں وزن ہوتا ہے معلوم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ وزن اٹھائے، اس زمانے میں اس طرح سے باقاعدہ وزن کے لیے بار اور بڑے بڑے ڈش وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ اس زمانے میں لوگ پتھر اٹھاتے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم پتھر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا پتھر اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اے میرے بچوں، اے اہل ایمان، اے نوجوانوں، اگر میں فیصلہ کر دوں گا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، میرے فیصلے کو مان لو گے؟ تو تمام نوجوان مسلمان تھے۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا جنت ہے، ہم نے جنت کو مان لیا۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے صراط کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے برزخ کو دیکھا نہیں، منکر نکیر کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں۔ آپ کے کہنے پہ جب سب مان لیا تو اگر آپ فیصلہ کریں گے ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کیا کہ آؤ میں بتاتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لحاظ سے جو سب سے زیادہ وزن اٹھا لے ہم اسے سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا، کہا سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے۔ اگر اس بات کو پہنچا پاؤ، جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے۔ جب بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں تو آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں، ناچنے گانے لگتے ہیں۔ کہا جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے، جب ناراض ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے۔ جب خود ناراض ہے کوئی پوچھ لے کیا بات ہے، دکھی کیوں ہے، ناراض کیوں ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو پوچھنے والا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کہا جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے، جب غمگین ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے، اور اگر کبھی کسی عہدے پہ آ جائے تو جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ نہ لے۔ نہیں پہنچا پایا، اپنے حق سے زیادہ کبھی منصب پہ آنے کے بعد نہ لے۔ اب بھئی عہدہ تو مل ہی گیا ہے تو پہلا حق میرا ہی بنتا ہے، نہیں، حق پہلے میرا نہیں بنتا، جنہوں نے ذمہ داری دی ہے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کبھی اپنے حق سے زیادہ حاصل نہ کرے۔ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے عقل کیا شے ہے، یہ انسان کو باایمان بناتی ہے۔ اب میں ان مراحل کو پیش کرنا چاہتا ہوں اگلے مرحلے میں کہ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّأْفَةُ وَضِدَّهَا الْقَسْوَةُ، امام فرماتے ہیں عقل کی جو فوج ہے، لشکر ہے، ان لشکریوں میں سے جو انسان با ایمان بننا چاہتا ہے، عقل و ایمان ذہن میں رکھے کہ با ایمان بننے کے لیے عقل ضروری ہے، اور عقل کے لیے انسان کو عقل کے فوجیوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں عقل کے فوجیوں میں سے ایک فوجی کا نام ہے رأفت، جسے بعض اوقات ہم اردو میں کہتے ہیں شفقت، دل کا نرم ہونا، اور اس کی جو ضد ہے جہالت کی فوج ہے وہ ہے قساوت یا قسوت، یعنی دل کا سخت ہونا۔ مجھے نہیں معلوم زیادہ اس کی ترجمے کی ضرورت ہے یا میں مثالیں پیش کروں آپ کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عقل کی علامت یہ ہے دل انسان کا نرم ہوگا، رقیق القلب ہوگا، رؤوف ہوگا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف، اور اس نے وہی اپنا نام اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اٹھا کے دیکھیں گے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے جو مؤمنوں پہ بہت ہی رؤوف و رحیم ہیں۔ رؤوف یعنی شفقت رکھنے والے، ماں باپ اولاد سے شفقت رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے۔ شفقت اسے کہتے ہیں رافت۔ مومن کو بھی رؤوف، لیکن اب اللہ رؤوف ہے، رسول، امام، مومن، لیکن سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ سے کبھی بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر ہیں، آل محمد ہیں۔ ہمیں بھی رقیق القلب ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے۔ جو نرم دل ہوتا ہے اسی کی آنکھ میں مصائب میں آنسو آتے ہیں۔ مجھے آج اس کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، دل کا نرم ہونا مومن کی علامات میں سے، سخت دل مومن نہیں ہوگا۔ قساوت نفاق کی جہالت کی علامت ہے، پتھر دل ہونا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کہ بعض اوقات اگر پتھر پہ بھی پانی برستا رہے تو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، پانی وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے بعض اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی مصائب کو دیکھنے کے بعد، کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ان کا دل نرم نہیں ہوتا، کبھی وہ برستے نہیں ہیں، ان کے آنسو برستے نہیں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تھوڑے سے سخت جملے بھی سنیے گا، ہم صرف مولا کے فضائل کو نہیں، ان کے ارمان کو نہیں، ان کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔
مومن کا دل نرم ہوتا ہے. پیغمبر اسلام بے انتہا رقیق القلب تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے چابک اٹھائی اور ایک جانور کو مارنے لگے, ایک اونٹنی کو چابک مارنے لگے, کیونکہ اونٹنی قابو میں نہیں آ رہی تھی. پیغمبر اسلام کا خبردار, اس اونٹنی کو مت مارنا, یہ میری اونٹنی ہے. کہا یا رسول اللہ جب آپ سوار ہیں تو اچھل کیوں رہی ہے زیادہ؟ کہا یہ بھی جانتی ہے محمد مصطفیٰ سوار ہے. کہا جانور کو بھی احساس ہے, وہ خوشی میں اچھل رہی. کہ میں قابو کرنے کے لیے اسے چابک مارنا چاہتا تھا. کہا نہیں خبردار, کبھی مت مارنا. میں نے اپنے کبھی اونٹنی کو بھی گھوڑے کو بھی چابک نہیں مارے. یہ پیغمبر اسلام بے انتہا رقیق القلب رؤوف ہیں. حبیب خدا چاہتے ہیں میرا ماننے والا ہر مومن اس کا دل نرم ہونا چاہیے, کبھی ترس نہ کھائے. ایک یہاں تک کہ ایک صحابی اپنے گھوڑے کو چابک مار رہے تھے, ہاتھ میں چابک تھی, جب وہ تازیانہ مارنے لگے تو پیغمبر اسلام کا خبردار چہرے پہ مت مارنا, اگر قابو کرنا بھی چاہتے ہو تو پشت پہ. کہا یا رسول اللہ کیوں چہرے پہ نہ ماروں؟ کہا کہ ہر جانور اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کرتا, تسبیح کرنے والے چہرے پہ خبردار چابک مت اٹھانا. لیکن کتنے نرم دل ہیں پیغمبر اسلام.